السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب عزیز وقار معزز سامعین و حضرات، حسب روایت آج ہم آپ کے سامنے عدل و انصاف کے تقاضوں پر اور سنہرے فیصلوں پر ہم آج دوسرا واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں۔ سماعت فرمائیے کہ ایک امام مالک میں روایت ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکیم بھی تھے، اور بہت زیادہ حکمت کا مادہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جس طریقے میں اسلام قبول کرنے کا سلسلہ جاری تھا کافروں کا، تو وہیں ایک ایسا ہوا کہ خواتین اسلام لا رہی تھیں تو ان کے شوہر اسلام نہیں لا رہے تھے، کہیں شوہر اسلام لا رہے ہیں تو عورتیں اسلام نہیں لا رہی۔ یہ ایک سلسلہ بہت زیادہ اس وقت تھا۔ اب بھی کہیں اللہ معاف کرے، کہیں نہ کہیں اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر پورا خاندان نہیں تو کوئی فرد اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو خیر۔ اس وقت یوں ہی تھا کہ کچھ ایسے تھے کہ جو شوہر جو تھے وہ اسلام نہیں لا رہے تھے، تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابیہ کے شوہر نے اسلام قبول نہ کیا، بلکہ وہ اپنے گھر سے بھی بھاگ نکلا اور مکے سے دور کہیں جا ٹھہرا۔ تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب حکمت ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جائیں اور اس کے پاس اور اسے کہا جائے کہ آپ کے پاس 2 ماہ کی مہلت ہے، آپ اپنا فیصلہ کریں اس کے اوپر کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، اور آپ گھر واپس آ جائیں۔ تو یہ آپ کے اوپر ہی انحصار ہے، آپ ہی فیصلہ کریں خود جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سلسلہ بھی کچھ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کرتے یا کہ کوئی سختی کرتے جس سے اسلام قبول کیا جاتا۔ تو حسب روایت جب انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور بھاگ نکلے، تو پیغمبر کائنات نے اس حکمت کے ساتھ اس صحابی کو بھیجا، کسی صحابی کو بھیجا کہ جائیں اس کے پاس، اس کو میری یہ چادر بطور نشانی بھی دے دیجیے گا، اور اس کو یہ پیغام دے دو کہ پیغمبر کائنات نے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے، تو لہذا آپ واپس آ جائیں، اور 2 ماہ کی آپ کے پاس مہلت ہے، اور آپ مزے سے جو ہے نا فیصلہ کر سکتے ہیں سوچ کر کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں یا نہیں۔ جب صحابی اس کے پاس گیا ہے، اس کو پوری پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی، تو اس نے سنی اور فوراً ہی اس نے سواری دوڑائی اور واپس آ گیا۔ جب وہ چادر دیکھی پیغمبر کائنات نے بطور نشانی جو دی تھی، تو کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تو فوراً ہی واپس آ گیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ کا یہ پیغام میرے تک پہنچا ہے، تو کیا آپ نے واقعی کہا ہے؟ تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 2 ماہ، لیکن اس وقت پیغمبر کائنات نے کہا کہ آپ کے لیے 2 نہیں 4 ماہ ہیں، آپ مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ ہے، یہ کوئی اور فیصلہ تو ہے نہیں کہ جس کے اندر بندہ جذبات میں آ کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو وہ ذرا خوش ہوا اور واپس چلا گیا گھر۔ جب ایک جنگ کا موقع آیا تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر صحابیوں کو پھر سے بھیجا اور کہا کہ اس سے تلواریں اور جنگ کے لیے جو سامان اس کے پاس موجود ہے تو وہ لے کر آئے، اور چلیں جہاد کے لیے کام آ جائے گا۔ جب وہ گئے اس کے پاس تو اس نے کہا، پیغام بھجوایا کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا کہ کہیں یہ جو سامان مجھ سے خریدا جا رہا ہے، ہتھیار لیے جا رہے ہیں، خریدا تو نہیں، خیر بطور آپ زبردستی کر رہے ہیں، مجھ سے واپس لے رہے ہیں، یا مجھ سے ویسے لینا چاہتے ہیں، یا ادھار لیا ہے آپ نے صرف استعمال کے لیے؟ تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم صرف بطور استعمال کے لیے لے کے جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد استعمال کر کے ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو اس نے باخوشی وہ سامان دے دیا۔ جب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی گئے جہاد کے اندر، اس کے ہتھیاروں کو استعمال کیا، تو کچھ ہتھیار ٹوٹ بھی گئے، کچھ گم ہو گئے، یعنی کہ کچھ ضائع ہو گئے۔ تو واپس جب
وہ سامان آیا اور جہاز سے غازی لوٹے تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ کے کچھ اوزار ضائع ہو گئے ہیں، کچھ گم ہو گئے ہیں، یعنی کہ جس طریقے کے ساتھ وہ ہوا معاملہ، تو آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو قیمت دے سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنی نفرت تھی پہلے جس کی وجہ سے میں بھاگ کے یہاں سے گیا تھا، آج مجھے اس سے کہیں گنا زیادہ آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یعنی کہ ایک اخلاق کا، پیار کا ماحول ایسا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، ایسی حکمت اختیار کی جس پر وہ مجبور ہو گیا کہ اسلام بھی لے آیا، اور وہ جتنے ہتھیار دیے تھے ان کو بھی معاف کر دیا کہ یہ جو استعمال کیا ہے چلے اللہ مجھے اجر دے دے گا، تو میں آپ کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ اخلاق کے اندر انسان جتنا بھی گرا ہوا لفظ بولے وہ ایک محسوس نہیں کیا جاتا، لیکن اگر ہم تھوڑا سا تلخ لہجے میں استعمال کریں اسی لفظ کو، تو ہمارے لیے ایک رشتے کا ٹوٹ جانا اور لڑائی دنگے فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پہاڑوں سے بھی گر کر کبھی آتی نہیں خراش، پہاڑوں سے بھی گر کر کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق جیسا علم اور اخلاق جیسی دولت سے نوازے، اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو سناتے ہیں فیصلے سناتا ہوں، اللہ مجھ سمیت سننے والے اور جہاں تک میری یہ بات پہنچے، اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایمان جیسی بڑی نعمت اور اس کے بعد اخلاق جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازے جس کے ساتھ ہمیں فائدہ بھی ہو سکے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم یصلح اعمالکم وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔